بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے ظلمت کدے میں وحی کی پہلی کرن۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو سرتاپا جہالت اور کفر و شرک کا مجسمہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یہ تباہ حالت دیکھ کر دل ہی دل میں کڑھا کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کے جاہلانہ اعتقادات اور وحشیانہ اخلاق و عادات کی اصلاح کر کے دینداری اور خدا پرستی کی تعلیم دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات دن اسی فکر و تردد میں بسر ہوتے۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار ہے جو غار ہرا کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز وہیں تشریف لے جاتے اور گھنٹوں تنہائی میں اپنی قوم کی اصلاح کے متعلق سوچا کرتے اور خدا سے رو رو کر ان کی گمراہی دور کرنے کی دعا بھی مانگا کرتے۔ رفتہ رفتہ یہ تنہائی اور گوشہ نشینی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی پسند آئی کہ کئی روز متواتر وہیں رہنے لگے۔ وہاں کی تنہائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی تمام محفلوں سے زیادہ دلکش نظر آتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب عادت یاد خدا میں مشغول تھے کہ ایک آواز یہ کہتی ہوئی سنائی دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے محمد، اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھو جس نے مخلوق کو پیدا کیا، جس نے انسان کو لوتھڑے سے بنایا۔ اے محمد، پڑھو تمہارا رب ایسا کریم ہے کہ اس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور وہ باتیں انسان کو بتائیں جو اسے معلوم نہ تھیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تو رسالت کی اس عظیم ذمہ داری کا بوجھ آپ کو شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو اپنی زوجہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، مجھے کسی چادر سے ڈھانپ دو۔ سامعین محترم، اس مقام پر ہم ایک شبہ کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ بعض روایات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت کی جو کیفیت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو بہت پریشان تھے اور اپنی اس پریشانی کا ذکر آپ نے اپنی زوجہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے کیا تو انہوں نے آپ کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری کی بشارت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی۔ یہ باتیں رسالت کے اس عظیم منصب کی شان کے خلاف ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ مسلم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی خلقت سے ہی نبی تھے، جس پر دلیل خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشہور فرمان ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ بس یہ ممکن ہی نہیں کہ پہلی وحی کے نازل ہونے کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گھبراہٹ کا شکار ہوئے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رسول ہونے کا علم کسی اور کی زبانی ہوا ہو۔ اس سے بڑا ظلم اور منصب رسالت کی توہین اور کیا ہوگی؟ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔